علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. آواز بلند تر. صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد. اللهم صل على محمد لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کی ذات کے لیے کہ جو میرا اور آپ کا پالنے والا. تمام حمد و ستائش اس علی الاعلیٰ کے لیے کہ جو احسن الخالقین ہے. تمام حمد اسی کو لائق زیبا ہے کہ جو مستجاب الدعویٰ ہے. تمام حمد و ستائش اسی کے لیے کہ جو مصور ہے، جن کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام المصور یعنی تصویر دینے والا. اس نے خود کو مصور اس لیے کہلوانا چاہا کہ وہ تصویریں بناتا ہے. کبھی تصویروں کی صورت میں وہ انبیاء تخلیق کرتا ہے، کبھی تصویروں کی صورت میں وہ جنوں کو تخلیق کرتا ہے، کبھی وہ مصور انسانوں کو تخلیق کرتا ہے. انسانوں میں پھر وہ دو کیٹیگریز رکھتا ہے، کبھی مرد کو تصویر بناتا ہے، کبھی عورتوں کی تصویر بناتا ہے. پھر وہ المصور ہے، اس کی تخلیق یہاں تک محدود نہیں ہے. پھر وہ جب تصویر بنانا چاہے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اہل بیت کی تصویر بناتا ہے. وہ کبھی احمد کی تصویر بناتا ہے، کبھی محمود کی تصویر بناتا ہے،
کبھی علی کی تصویر بناتا ہے، کبھی سیدہ کی تصویر بناتا ہے، کبھی حسنین کی تصویر بناتا ہے، کبھی حسین کی تصویر بناتا ہے۔ جب پنجتن کی تصویریں بن جاتی ہیں پھر ان کو سیدہ کی چادر میں ایک مرتبہ پردہ کر کے کہتا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ جب اہل بیت کے نور مل جاتے ہیں پھر چاہے یہودی سامنے ہو، چاہے نجرانی سامنے ہو، چاہے جھوٹے سامنے ہو، چاہے مکار سامنے ہو، چاہے عیار سامنے ہو، جب علی کو دیکھتے ہیں، جب سیدہ کو دیکھتے ہیں، جب حسن کو دیکھتے ہیں، جب حسین کو دیکھتے ہیں، جب حسین کے نانا کو دیکھتے ہیں پھر گواہی دیتے ہیں کہ اگر یہ حکم کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ پھر جب پنجتن کو المصور نے بنا دیا، جب ان کو تصویر دے دی، پھر ان کے صدقے سے رب ذوالجلال والاکرام نے، وہ کہ جس کا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ کہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ جو انسانوں کی ہدایت چاہتا ہے، وہ جو انسان کو سیدھی راہ پر لے آنا چاہتا ہے، وہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کبھی انبیاء کو بھیجتا ہے، کبھی اوصیاء کو بھیجتا ہے، کبھی اولیاء کو بھیجتا ہے، کبھی حسنین کریمین کو بھیجتا ہے، جوانان جنت کے سردار کو بھیجتا ہے۔ خواتین کی بات آئے تو کبھی جناب مریم کو بھیجا، کبھی جناب آسیہ کو بھیجا، کبھی جناب سارہ کو بھیجا، اور کبھی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کو بھیجا، کبھی ان کی سردار فاطمہ زہرا کو بھیجا، کبھی زینب کبریٰ کو بھیجا، کبھی جناب ام کلثوم کو بھیجا، کبھی بچیوں کی ہدایت کے لیے جناب سکینہ کو بھیجا۔ اس المصور کی خلقت میں ڈھونڈیں گے تو بہت سی تصویریں جو اس کو محبوب ہیں، پھر ان میں سے بھی جب جب ہمیں ضرورت پڑی، اے پروردگار ہم پریشان ہیں، ہماری مشکلات بڑھ گئی ہیں، ہماری کمر خمیدہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں اے رب سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کہا کہ تم مدد مانگنے کے لیے مقدس جگہ کا انتخاب کرو۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید ہمارا گھر پاکیزہ ہوگا، گھر کا کونا ہم نے سجایا، ہم نے عبادت کرنا شروع کی، ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی، ہم نے تسبیحات پڑھنا شروع کی، ہم نے کہا پروردگار یہ پاکیزہ جگہ ہے، اب تو سن لے۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں، پاکیزہ جگہ ہے تیرا دل، زندگیاں پاکیزہ جگہ ہے تیرا دل۔ پھر ہم نے سوال کیا اے رب ذوالجلال والاکرام اس دل میں بے شک تیری حمد و ستائش کا نور جلتا ہے، مگر ساتھ ساتھ بغض و قدورت بھی ہے، ساتھ ساتھ نفرتیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ دشمنیوں کے ساتھ ساتھ دشمنیاں بھی کرتا ہے۔ پروردگار تو نے کہا زبان سے مجھے پکارو، یہ زبان تو غیبت بھی کرتی ہے، یہ زبان تو جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ زبان تو دل آزاری بھی کرتی ہے۔ پروردگار کیا کریں، ہم نے ماحول بنایا، ہم نے تسبیحوں کو اٹھایا، ہم نے تیرا ذکر کیا، کیا تو ہم سے راضی ہے؟ فرمایا ابھی کسی پاک جگہ پہ بیٹھو گے اور مجھے پکارو گے تو میں سنتا ہوں۔ مالک اس کا مطلب ہمارا گھر پاکیزہ نہیں، اس کو پاکیزہ بناؤ۔ بت خانہ تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر تھا، پھر بھی بت خانہ تھا، کہا اے نبی اس کو پاکیزہ کرو، پھر بتوں کو توڑا گیا، وہ پاکیزہ بنا۔ کیا سیکھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ گھروں کو پاک کیا جاتا ہے، دل جس میں اللہ رہتا ہے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے کہا مالک ہم گناہ گار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کر جاتے ہیں، تو ہم گھروں کو پاکیزہ کیسے بنائیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا کہ گھبرا کیوں رہے ہو، میں نے محرم کا چاند آسمانوں میں بلند کر دیا، چاہتے ہو کہ حسین کی ماں خود چل کے تمہارے گھر کو منور کر دے، حسین کی ماں تمہارے گھروں کو پاک کر دے، حسین مولا کی غم سے بہتا ہوا آنسو تمہاری آنکھوں کو پاک کر دے، حسین کے نام پر
جب مرثیہ پڑھو تو تمہاری زبان پاک کر دے، تو کیوں نہیں اپنے گھروں میں شہزادی کو بلاتے؟ تو کیوں اپنے گھروں میں رونق فرش عزا کو بحال نہیں کرتے ہو؟ ہم نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانی، ہم نے کہا مالک اگر ایسے ہی دل پاک ہوتا ہے، ایسے ہی آنکھیں پاک ہوتی ہیں، ایسے ہی دل پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا، تو پروردگار نے حکم کیا کہ اپنے جسم کو مثل کعبہ بنا دو۔ جب میرا گھر کالے لباس پہنے ہوئے حسین کا عزادار ہے تو تم بھی خود کو حسین کا ماتمی سمجھو، حسین کا عزادار سمجھو، حسین مولا کا عاشق سمجھو، حسین کا حبدار سمجھو۔ ہم نے کالے لباس زیب تن کر دیا، یعنی گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے کیا، جو اس نے کہا ہم نے کیا، پھر سنیے، جو اس نے کہا ہم نے کیا۔ ہم مجلسوں کی رونق بنے اور تمام عالمین میں ذکر حسین بلند ہے، وہ فاطمہ زہرا کی دعا کا نتیجہ۔ یہ کس حسین کا فرش ہمارے گھروں کے محفل بنا؟ وہ ماں کہ جس نے حسین کو نازوں سے پالا، وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا۔ شہادت جناب سیدہ پڑھنا چاہ رہی ہوں، وقت مختصر سا تھا، گفتگو ہم نے مختصر رکھی۔ وہ بی بی فرماتی ہے کہ جب حسین میرے شکم میں موجود تھا تو حسین مجھے بڑا رلاتا تھا۔ میرے بابا جان ایک مرتبہ سفر سے آئے، میرے بابا کا شیوا یہ تھا کہ جب سفر پر جاتے تھے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے میرے گھر میں میری زیارت کرتے تھے۔ بابا کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ جب میرے بابا اندر تشریف لائے تو دیکھا میں زارو قطار شکم پہ ہاتھ رکھے بلند آواز سے گریہ کر رہی ہوں۔ نبی مکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیدہ ابھی میں زندہ ہوں۔ کس نے رلایا ہے میری لخت جگر کو؟ کس نے ستایا ہے میری لخت جگر کو؟ کہتی ہے میں دوڑتے ہوئے گئی، میں بابا کے گلے لگ کر میں نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا جناب سیدہ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ بابا حسن کی ولادت کے وقت میں اتنا گریہ نہ کرتی تھی، مگر یہ مولود جو میرے شکم میں ہے یہ جب مجھ سے کلام کرتا ہے یہ مجھے بڑا رلاتا ہے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا سیدہ کیا مطلب؟ گو کہ رسول جانتے ہیں، روایت ہم تک پہنچ جائے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب صبح کا سورج بلند ہوتا ہے تو میرا مولود مجھے سلام کہہ کر کہتا ہے کہ اے مادے گرامی آپ پر سلام ہو، میں آپ کا پیاسا حسین۔ جب یہ پیاس کی بات کرتا ہے تو اس کا لہجہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مظلومیت میں گھرا ہوا ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، پیاسا ہے۔ اور جب دوپہر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ پھر مجھ سے کلام کرتا ہے، اے مادر گرامی تم پر سلام ہو، میں تیرا وہ بیٹا کہ جو لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے۔ جب یہ مولود اس طرح سے سلام کرتا ہے میری حالت غیر ہو جاتی ہے، میری حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب رات کا پہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مولود مجھے پھر سلام کر کے کہتا ہے، اے مادر گرامی آپ پر سلام ہو، میرے نانا سے کہنا اس کا دین بچ گیا، میرا اکبر مارا گیا، اس کا دین بچ گیا، میرا اصغر مارا گیا، اس کا دین بچ گیا، میرا عباس مارا گیا۔ میرا نانا اب مجھ سے راضی ہے نا؟ یہ بچہ مجھے کسی بات کی خبر دینا چاہتا ہے جو مجھے معلوم نہیں پڑتا۔ سرور کائنات نے جب گریہ سنا، حسین مولا کا نوحہ سنا، رسالت مآب بہت روئے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ جب تیرا حسین پیدا ہوا ہم نے مل کر بلند آواز سے گریہ کیا،
ہاں ہاں یہ وہی تیرا لاڈلا پسر ہوگا جو کربلا کے صحرا میں ارے بھوکا پیاسا لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جائے گا، کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہوگا، کبھی اصغر کو ہاتھوں پر پانی پلانے لے جائے گا، ارے اس کا بچہ پیاسا تیر سے مارا جائے گا۔ ہاں تیرا وہ پسر ہے جو تجھے سلام کرتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اے سیدہ تیرا حسین پیاسا دو دریا کے درمیان مارا جائے گا۔ ہاں یہ تیرا وہ پسر ہے کہ جو عباس کے شانے اٹھا کر لائے گا، یہ تیرا وہ پسر ہے جس سے بیعت مانگی جائے گی، جو بیعت نہ کرے گا مگر اپنا سر جدا کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کربلا آباد کرے گا، جو قیامت تک کے لیے فاطمہ کربلا سجا دے گا، یہ تیرا وہ مظلوم بچہ حسین ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھی رو رہی تھی، فرمایا بابا جب میرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا تو پھر بابا آپ کہاں ہوں گے، میرا حسن کہاں ہوگا، میرا علی کہاں ہوگا؟ رسالت مآب نے فرمایا ہم سب کی شہادت ہو جائے گی، سیدہ آپ کی بھی شہادت ہو جائے گی، ارے سوائے عباس و علی اکبر کے، اونو محمد اور قاسم کے، بیشیر علی اصغر کے، حسین کے لشکر میں یا پھر زینب ہوگی یا ام کلثوم ہوگی، ہمارا حسین تنہا دریائے کنال پر مارا جائے۔ یعنی جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ حسین جب بھی سلام کرتا پھر مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ وہ دن کے لیے میں اس کو پالوں گی جو میرے بابا کا دین بچائے گا، جو خدا کی حمد و توصیف بجا لائے گا، جو خود مٹ جائے گا مگر اپنے خدا کا نام بلند کر جائے گا، جو زینب ام کلثوم کے رضا کا ضامن ہوگا، میرا حسین رخصت ہو جائے گا۔ میں اب حسین کو نازوں سے پالوں گی، بڑی زحمتوں سے جناب سیدہ نے حسین کو دین کے لیے پالنا شروع کیا۔ ارے ظالموں نے جناب رسالت مآب کے جانے کے بعد اسی پاکیزہ در پر جب رسالت مآب سلام کرتے ہوئے تشریف لاتے تھے، ارے ظالم اسی پاکیزہ دروازے پر آگ لے کر آ گئے، لکڑیوں سے در فاطمہ کو جلانے لگے۔ ایک مرتبہ نبی کی بیٹی دروازے پر آ کر کہنے لگی اے مسلمانوں ارے مجھ سے حیا کرو، میں تمہارے رسول کے دختر ہوں، ارے میں نے کیا بگاڑا ہے، کیا تمہارا میں نے حق غضب کیا ہے، ارے کیا میں سچی نہیں، کیا قرآن میری دہلیز پر نہیں آتا، کیا فرشتے میری چوکھٹ پر نہیں آتے، تمہیں معلوم نہیں یہ کون سا پاکیزہ در ہے، ارے یہ در عرش معلیٰ ہے، یہ در خدا کے در پر جا کے کھلتا ہے، یہاں پر استغفار توبہ مستجاب ہوتی ہے۔ اے ظالموں تم میرے دروازے پر آگ لائے ہو۔ کسی آنے والے نے کہا خدا لعنت کرے، کہا جو بھی ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، علی کو ہمارے حوالے کرو نہیں تو آگ لگا دیں گے۔ ارے ظالموں جناب سیدہ کو جھوٹا کہا دربار میں، ارے چین نہ ملا، ارے سند پیش کی، سند کو نافقت پھاڑا، اس پر تھوکتے رہے، بیوی نے صبر کیا، بیوی نے گواہیوں کو پیش کیا، کہا سیدہ تیری کوئی گواہی نہیں ہے، ارے تیرا بابا تو لزیان کہتا تھا تو اسی کی بیٹی ہے، نکل جا۔ ارے سیدہ جب دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹی، جناب حسن ساتھ تھے، امام حسین اسلام ساتھ تھے، روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ خاموش ہوگی، ارے سر کے بال سفید ہو گئے، 18 برس کی تھی، آنکھوں کا نور زائل ہو گیا، کمر جھکا کر چلتی تھی، چہرے پر تماچے کا نشان روشن ہو گیا، ارے بی بی کا دل کٹ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ جب اندر گھر میں داخل ہوئی، حسن مولا پوچھتے رہے اماں جان دربار میں کون سی ایسی کیفیت تھی کہ جب آپ برداشت نہیں کر سکی، وہ لمحہ کون سا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکی؟ بی بی نے امام حسن کو کوئی جواب نہیں دیا،
مولا حسین نے کہا اماں جان مجھ کو تو بتلائیے، میں تو آپ کا لاڈلا پسر ہوں۔ ارے دربار میں وہ کون سا لمحہ تھا اماں جان آپ برداشت نہیں کر سکی۔ ارے بی بی نے حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ اندر داخل ہوئی، دیکھا ایک 4 برس کی بچی، ارے اب بی بی سے رہا نہ گیا، فاطمہ زہرا دوڑی، ارے جناب زینب کو سینے سے لگا دیا، ایک مرتبہ روتے ہوئے بلند آواز سے کہا اے زینب حسن پوچھے میں نہیں بتاؤں گی، اے زینب حسین پوچھے میں نہیں بتاؤں گی، کوئی پوچھے نہ پوچھے زینب آپ مجھ سے ضرور پوچھئے ارے دربار میں کیا ہوا تھا۔ بی بی نے فرمایا اماں جان دربار میں کیا ہوا تھا؟ ارے بی بی نے بلند گریہ کہا زینب ارے صحابی کے دربار جانا مشکل ہے، ارے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اے میری لختے جگر آپ کو شرابی کے دربار لے جایا جائے گا۔ ارے غیرت کا آسماں سید سجاد کہے گا اے پھوپھی اماں کاش مجھے موت آ جاتی، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ ارے کیا منظر دیکھا ہمارے مولا سید سجاد نے، ارے شرابی ہاتھوں میں نجس جام لیے، ارے میری پاکیزہ پھوپھی کی طرف اشارے کر کر کے کہتا تھا ان میں سے علی کی بیٹی ارے زینب کبریٰ کون ہے، ان میں سے عباس کی بہن زینب کبریٰ کون ہے۔ ارے حق بنتا تھا سید سجاد مر جاتا، ارے جب تک زندہ رہا الشام الشام ہائے شام، میری پھوپھی زینب پہ مقنع و چادر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بچے کو دیکھا ہوئے پھر کا نزول زہرا سنو میں خوش ہوا یہ بھی بچائے گا، روتا ہوں تنہا دشت میں یہ مارا جائے گا، زہرا تڑپ کے بولی کے بابا یہ کیا کہا، کیوں قتل ہوگا تنہا لگا، بولے رسول بیٹی سے ایک آدم کریں گی بیبیاں بچے نہ سوئیں گے، اپرادھ اس قبیلے کے تھا حشر روں گے، ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہیں لوگ، ہم ہی وہی ہیں لوگ، جس کو فاطمہ زہرا نے دی دعا، کوئی بھی غم نہ ہو ہمیشہ بیر کے سوا، دل پر دعائے زہرا کرتی ہے خود ہی سایہ، ہم ہی وہی ہیں لوگ، ہم ہی وہی ہیں لوگ۔ الہ جو واسطہ ہے امام حسن امام حسین اسلام کا، بانیان فرشتے صاحب کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، ان کے شعور کے روزگار میں وسعت و برکت عنایت فرما، جو کوئی بے اولاد سے صاحب اولاد بنا
پروردگار عالم میں بھی شافی کو صاحب اولاد بنا، حاضرین محفل کے تمام حاجت کو قبول و منظور فرما، فاطمہ آپی کو چاند سا بیٹا عطا فرما، جو بچے دینی دنیاوی تعلیم میں کامیابی چاہتے انہیں کامیابی عطا فرما، پروردگار عالم بالخصوص دعا ہے نورین آپی کو صاحب اولاد بنا، صوبیہ باجی کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، حسینہ آنٹی کے گھر میں ان کی بیٹیوں کے نیک اور کشادہ نصیب فرما، ان کی بیٹیوں کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما، گلا ساتھ نہیں دے رہا، رب سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، میری اور آپ کے ذکر کرنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار عالم اسی طرح سے عشرے کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہماری ہمت اور حوصلے میں اضافہ فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کر کے جناب سیدہ کو راضی کر سکیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا واقض الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد، پروردگار عالم جناب سعید صلوات اللہ علیہ کے بیٹے کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد ماتم حسین۔